الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا صدق اللہ العظیم۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ یہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ آپ علیہ السلام نے اندر آنے کے لیے کہا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چھپنے کی بجائے کھڑی رہیں تو نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تم پردہ کر لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ تو نابینا ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نابینا ہیں تو تم تو نابینا نہیں ہو۔ آپ بتائیے کہ جب ام المؤمنین کو اللہ کے محبوب یہ فرماتے ہیں تو پھر آج کی عورت کیا سوچ سکتی ہیں؟ اس لیے مردوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ عورتوں سے پردے میں رہے اور عورتوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ مردوں سے پردے میں رہے۔ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے اور اس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ عورت کی ہر وقت یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ غیر محرم کی نگاہوں سے دور رہے، بچی رہے۔ اس کو غیر محرم کی نگاہیں نہ سمجھے بلکہ شیطان کی نگاہیں سمجھے۔ ممکن ہے یہ بات سن کر مردوں کو غصہ آئے، مگر اللہ کرے کہ غصہ آ جائے اور وہ غیر محرم پر ایسی ہوش کی نگاہیں چھوڑ دے، اس لیے کہ گزرنے والی کسی نہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے اور کسی کی ماں ہوتی ہے۔ اگر تم اس پر غلط نظریں ڈالو گے تو کل تمہاری عورتوں پر بھی کوئی ایسی ہی نظریں ڈالے گا۔ اس لیے شریعت نے پہلے قدم کی اہمیت ہی بہت زیادہ بیان کی اور پردے کا بہت زیادہ اہتمام کرایا۔ اور اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ آنکھ کے بگڑنے سے ہی بندے پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ کی طرف آنکھ سے نہ دیکھتے تو نہ اس کو کھاتے اور نہ جنت سے نکالے جاتے۔ اگر قابیل حابیل کی بہن کی طرف نہ دیکھتا تو نہ اس پر عاشق ہوتا اور نہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کا مجرم بنتا۔ اگر زلیخا یوسف علیہ السلام کی طرف نہ دیکھتی تو اسے اتنی ذلت و رسوائی برداشت نہ کرنی پڑتی۔ معلوم ہوا کہ آنکھ کے دیکھنے سے ہی بندے پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ شہوت وہ شیرینی ہے جو چکھنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ آدمی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں تفریح کر رہا ہوں، مگر حقیقت میں وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ اصول بھی ذہن میں رکھنا کہ محبت اور عداوت دو ایسی چیزیں ہیں جو کبھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ تو اگر انسان یہ سمجھے کہ میرے فلاں سے تعلقات ہیں اور کسی کو پتہ نہیں تو یہ سب سے بے وقوف انسان ہے۔ 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، آخر ایک دن پول کھلنا ہے، اور اگر آخرکار شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس لیے کوئی بچی ذہن میں یہ نہ رکھے کہ فلاں نے میرے ساتھ بات کی، پیغام بھیجا اور میں نے اس کا جواب دیا۔ یہ کسی کو پتہ نہیں۔ یہ محبت یا نفرت کا تعلق کبھی چھپا نہیں رہ سکتا، ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے بچیاں کبھی بے وقوفی میں، نادانی میں ایسا قدم اٹھا لیتی ہیں اور پھر اس کو چھپانے کے لیے نہ جانے کتنے جھوٹ بولتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کاموں سے حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں، ایسے کتنے واقعات ہیں جن میں پاک دامن لوگوں نے اللہ سے دعا مانگی، پروردگار نے فوراً قبول فرما لی۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دہلی شہر میں بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا۔ علماء نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا سب شہر کے مرد عورتیں آئیں اور میدان میں آ کر نماز پڑھیں۔ چنانچہ بچے بھی عورتوں کے ساتھ تھے۔ سخت گرمی تھی، اوپر سے دھوپ، اور بچے پیاس اور بھوک کی شدت سے بلک کر رو رہے تھے۔ مردوں نے بھی رو کر دعائیں مانگی، عورتوں نے بھی سسکیوں سے دعائیں مانگی، مگر کوئی بارش برسنے کے آثار نہیں تھے۔ صبح سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا۔ ایک نوجوان اونٹ کی نکیل پکڑ کر قریب سے گزرا۔ اونٹ کے اوپر کوئی پردے میں سوار تھا۔ اس نے اونٹ کو روکا اور لوگوں سے پوچھا کہ کیوں جمع ہو؟ بتایا گیا کہ صبح سے لے کر اب تک بارش کے لیے فریادیں کر رہے ہیں مگر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ نوجوان نے کہا کہ اچھا میں دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنی سواری کے قریب گیا اور دعا کی۔ اسی وقت آسمان پر بادل آئے اور بارش ہونی شروع ہو گئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء اس نوجوان کی طرف بھاگے اور پوچھا کہ تو نے کیسی دعا مانگی کہ ہزاروں انسان کی دعا پر اللہ نے تیری دعا کو ترجیح دی؟ اس نے کہا اس اونٹ کے اوپر میری والدہ سوار ہیں جنہوں نے پاک دامنی اور پاک بازی کی زندگی گزاری۔
گزاری ہے۔ میں سواری کے قریب آیا اور میں نے اپنی والدہ کے دوپٹے کا کنارہ پکڑ کر دعا مانگی، اے اللہ میں پاک دامن ماں کا بیٹا ہوں، میں اپنی والدہ کی پاک دامنی کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش برسا دی تو اللہ رب العزت پاک دامنی کی زندگی کو اتنا پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق